بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جب پیڑا ویلا آندا ہے تے پاجی سارے ہی ساتھ چھڑے ہوندے، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ حال ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، اور عمران خان کے اپنے بھی پرائے ہو گئے ہیں اور لک آ کے نہیں ہوئے پائیں، کھلے ڈلے پرائے ہو گئے ہیں۔ وہ سارے معاملے کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ کل عمران خان صاحب نے پی کا آرڈیننس کے اوپر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب بہت زیادتی ہے، لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو اچھالا جاتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے دو مثالیں جو دیں وہ ان کی ظاہر ہے ان کی جو بیگم ہیں ان کے حوالے سے جو غلط خبریں آئیں، اور ظاہر ہے کہ غلط بات تھی وہ، لیکن اس کا حل ہے موجود، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ تردید کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو اسی تردید ہی نہیں کی، لہذا لوگ جو ہیں وہ پھر مطلب گوسپ کرتے رہے، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں وہ چیزیں بگڑتی چلی گئیں۔ فائنلی آپ پھر آرڈیننس لے آئے غصہ کھا کے، تو اس سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نا پرسنل ہو رہے ہیں میڈیا کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی قسم کی بات جو ہے انہوں نے دوسری مثال جو دی وہ یہ تھی کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے حوالے سے کہا گیا کہ یار اس کو غلط فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے پیسے سیاسی طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اس طرح کر کے جو ایک خبر جنگ گروپ میں چھپی تھی اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جنگ گروپ جانے تے پائن عمران خان جانے، وہ کیس کرے، وہ دا جواب دوے، جنگ گروپ نے صحیح خبر چھاپی، غلط خبر چھاپی۔ میں نہ جنگ گروپ کا ترجمان ہوں، نہ میرا عمران خان کے ساتھ کوئی میرے ترجمانی لبی ہے، شباز گل لبی ہو کری جائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کی جس بات پہ مجھے بڑا اعتراض ہوا ہے نا، وہ اعتراض میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ صرف پی ٹی کے چیئرمین نہیں ہیں، وہ صرف سابق کرکٹر نہیں ہیں، وہ صرف ہینڈسم نہیں ہیں، ہینڈسم کو ذرا انورٹڈ کامرز میں لیجئے گا، وہ صرف تقریر مطلب پاپولر آدمی نہیں ہے، مطلب پاپولر ہونے سے میری مراد یہ نہیں کہ مقبول ہے، مشہور آدمی نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں۔ وہ جیسے بھی بنے، وہ اپوزیشن کہتی جناب سلیکٹڈ ہے، اپوزیشن کہتی جناب چکے لے آ کے بات تھا، کوئی کہندا یہودیاں دی سازش ہے، کوئی کہندا جناب برطانیہ والے شریک نے، کوئی جو مرضی الزام لگائے، لیکن وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں۔ اس وقت بھی ان کے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، ان کے کہنے کے اوپر پٹرول کی قیمتیں 10 روپے فی لیٹر کم ہوتی ہیں، بجلی کی قیمت کم ہوتی ہے، بجلی کی قیمت چڑھتی ہے۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ 400 ارب روپے کا قوم کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے، سر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر پی کا آرڈیننس جاری ہوتا ہے، جدے بولن تے پابندی میں تو سمجھنا سال ہے انتے عمران خان دا باس چلے تو اتنی بھی پابندی لا دے کہ میں تو ساتھ پوچھ کے لو، مگر چلیں خیر اس پر میں پھر بات کروں گا۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جنگ گروپ کے خلاف امریکہ اور برطانیہ میں کیس کرنے جا رہے ہیں۔ یار کچھ خدا کا خوف کرے بھائی جان، میں حیران ہوں یار، پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپنے ملک کی جوڈیشری کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اپنے جوڈیشل سسٹم کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ وہ جناب کہاں کیس کرنے جا رہے ہیں؟ امریکہ اور برطانیہ میں۔ وہ یہاں پر کیس نہیں کر رہے، جنگ نے پائے نا تھے لاہور خبر چھاپی، کراچی چھاپی، اتنے کل ہی کیس کرنے جا رہے ہو، یہاں پر کیس کرے۔ عمران خان صاحب آپ کو اپنی عدلیہ کے اوپر، اپنے سسٹم کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے سر تو پھر 3.5 سال سے آپ وہاں پر مل مار کے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہیں آپ وہاں پر؟ آپ 3.5 سال سے اگر سسٹم کو درست نہیں کر سکے تو پائن پھر تسی اتنے کر دے کی پہ ہو، استعفیٰ دیو، گھر جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جناب اے نہیں ٹھیک ہے گا، میں نواں مینڈیٹ لے کے آواں گا۔ یہ کیا طریقہ ہے یار؟ پورے دنیا میں ہماری نکاتی سر، پوری دنیا میں ہماری نکاتی ہوتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں، آپ عمران خان صاحب ابھی تک اپوزیشن کے وہ جو موڈ ہے اس سے باہر نہیں آئے، ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آئی کہ 3.5 سال تک وزیر اعظم پاکستان۔ یہ بات کرے میاں نواز شریف، یہ بات کرے اسحاق ڈار، یہ بات کرے جناب زرداری، یہ بات کرے شہباز شریف، یہ بات کرے کوئی اپوزیشن کا بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی کرے کہ سر میں نے اسائلم دے دو برطانیہ جی، میں واپس کوئی نہیں جانا، جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں، جیسا کہ مریم صاحبہ نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ یہاں پر جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں اس لیے اسحاق ڈار واپس نہیں آ رہے، یا میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہا، یا عابد شیر علی واپس نہیں آ رہا، تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ جناب یہاں پر حالات جو ہیں وہ اپوزیشن والے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب انفلوئنس آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے، خفیہ پتہ نہیں کیڑی بار لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ ہے میرے کہنے کا مطلب وہ کرن اور تسی دے پوائنٹ سٹنگ پرائم منسٹر ہو، سابق نہیں ہو،
سابق علی گلیں ہونی شروع کر دی ہیں، مطلب یقین ہو گیا کہ سابق کو ان جا رہے ہو، اس لیے وہاں پہ کیس کرنا ہے۔ یہاں پہ کرے کیس سر، یہاں پر آپ ان کو رگڑا دیں، آپ نے دیا ہوا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں پی کا آرڈیننس بڑا ضروری ہے۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب، اب میں الفاظ چونکہ چیف جسٹس صاحب ہیں اور ظاہر عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک کلاس لے لی ہے ایک طریقے سے۔ دیکھیں جو بات کی ہے اطہر من اللہ صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے قانون ہے، تو قانون جو ہے وہ ججہ تو بہتر تو کوئی نہیں سمجھتا، تو لہٰذا انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل جو تقریر کی، لگتا ہے انہیں کسی نے صحیح طور پر نہیں بتایا، حد تک عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب حد تک عزت کا قانون موجود ہے، جس کے تحت مراد سعید صاحب نے ایک نوٹس دیا ہے ریحام خان صاحبہ کو، جس کے تحت شہباز شریف نے نوٹس دیا ہوا اور کیس چل رہا ہے عمران خان کے خلاف، جس کے تحت جو وزیر اعظم پاکستان ہیں عمران خان، تب وہ اپوزیشن میں تھے، انہوں نے نوٹس دیا ہوا ہے اور کیس چل رہا ہے یہ جناب خواجہ آصف صاحب کے خلاف، تو پائنا حد تک عزت کا قانون ہے نا، آپ اس کو مزید مؤثر بنا لیں، طریقہ نہ لیتیاں جا سکن، ان کو تھوڑا سا آپ قید کر لیں۔ اے جڑا تسی براہ راست گرفتاریاں پھڑ لو دڑ لو، اے والا معاملہ جڑا نا، اس کے اوپر ساری دنیا کو اعتراض ہے۔ خان صاحب یہ صرف پاکستان کے صحافیوں کو نہیں ہے، اور صرف یعنی آزاد صحافیوں کو نہیں ہے، غیر جانبدار صحافیوں کو نہیں ہے، جانبدار صحافیوں نے اعتراض تاڑے والے پائے نا، کیونکہ جو قانون آپ نے بنایا ہے آج وہ آپ ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف بول رہے ہیں۔ اگر یہ قانون موجود رہا اور نون لیگ کی حکومت آ گئی یا پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، تو آپ یقین کریں کہ یہی قانون آپ کے جو صحافی ہیں نا، یعنی جو آپ کی سائیڈ لیتے ہیں، میں کسی صحافی پر اعتراض نہیں لگاتا، جیسے خان صاحب نے کہا یا کسی نے کہا پیسے لے کے خبریں چھاپتے ہیں، میں نہیں الزام لگاتا کسی کے اوپر، اس لیے کہ میرے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، نہ ہی میں کسی چیز کا وٹنس ہوں۔ تو وہ پائیں جڑے تاڑے لے نا، پھر وہ 5-7 جنے رہ گئے نے، ویسے پہلے بہت ہوندے سن، وہ سارے دے خلاف انہوں نے پھر اندر جانا ہے۔ آج جو وہ اس پی کا آرڈیننس کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا عدلیہ کے خلاف جس طرح کی وہ مہم چلا رہے ہیں، انہیں سارے نے پھر اندر جانا ہے اس آرڈیننس کے تحت۔ تو دنیا پوری میں پاکستان کے علاوہ کہیں ایسا قانون نہیں ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ہر جگہ پہ حد تک عزت کا قانون موجود ہے۔ وہاں پر آپ کے خلاف بیس لیس خبر لگے، جھوٹی خبر لگے، آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالا جائے، الزام تراشی ہو، آپ جائیں عدالت میں 2 سال لگن 3 سال لگن، فیصلہ ہو جاتا ہے، بندہ پھڑیا جاتا ہے۔ جیسے شہباز شریف کے بارے میں آپ نے بات کی، وہاں تو اتھو دے اخبار جڑا ہے معافی منگن تے آ گیا نا، پیسے دے رہے ہیں نا۔ اسی طرح حسین نواز کے حوالے سے جو باتیں کی گئی تھی، وہ جڑا ہے اپنا براڈ شیٹ والا، انہیں اتنے پیسے دیتے نا نواز شریف حسین نواز نو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر چیزیں چلتی ہیں۔ آپ نے یہاں پر یہی ریفارمز کرنی تھی سر، آپ نے کوئی نواں پاکستان مطلب تھوڑا چھانی لے کے نہیں سی بنانا، آپ نے یہی ریفارمز کرنی تھیں کہ آپ نے جو سسٹم میں فلاز تھے ان کو دور کرنا تھا اور اس کو شیپ اپ کر کے نئے سرے سے کھڑا کرنا تھا۔ یہ تھا نیا پاکستان پائن۔ تو تانوں کسی نے داستا نیا پاکستان لفظ تو ٹر پے ہو، مگر حالانکہ جنہوں نے آپ کو بتایا تھا وہ تانوں سمجھا آ نہیں سکے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قانونی فلاز ہیں، جہاں پر پرابلم آتی ہے اور جسٹس ڈیلے ہوتا ہے، وہ سلسلے کو ختم کیا جائے۔ یہ تھا جو کام کیا جانا چاہیے، اب بھی کیا جانا چاہیے، اور اس کی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے اندر یہ کام ہونا چاہیے، اس کام کی راہ میں کوئی بندہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ لیکن عرض یہ ہے کہ سر آپ اس کے لیے کہ جناب آپ کے گھر کے حوالے سے غلط خبر چھپی، بالکل غلط خبر چھپی، میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ نجی معاملات ہیں، ان میں نہیں پڑھنا چاہیے، میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ چیز غلط تھی، اور میں نے تب بھی اس کی ایک طریقے سے جو ہے نا مطلب تردید کی تھی کہ نہیں، مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، یہ غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تردید آ گئی تو گل مک گئی نا، اس کے بعد کسی نے بات نہیں کی۔ اب کل میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام ہے اپنا کامران شاہد صاحب کا، اس میں علی نواز صاحب ہیں، وہ جڑے گالا نہیں کاٹتے سن اتنے اپنا پارلیمنٹ کے اندر، بہت بڑی بڑی گالیاں نکال رہے تھے علی نواز صاحب، وہ وہاں پر
انہوں نے ایک بات کہہ دی, آسما شرازی کا نام لے دیا پیسے لے کے اس کے حوالے سے, بعد میں انہوں نے کہہ دیا نہیں میں نے ان پہ الزام نہیں لگایا. وہ الگ بات ہے, آسما شرازی نے اس پر ٹویٹ کر دیا کہ جی میں حق رکھتی ہوں کہ آپ کو عدالت لے کے جاؤں. وہ لے کے جائیں گی نہیں لے کے جائیں گی وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یار اس طرح دی گلاں تاڈے منہ جو آندا کر چھڑ دیو. دوجا گل کرے تسی کہندے جناب پی کارڈ پھڑ لو, 94,000 کیس پہ ہے نا, کتنوں کا فیصلہ ہوا 38 کا, چیک کر لے وہ 38 کون سے ہیں سر, وہ چیک کر لیں 38 کون سے ہیں. 94,000 کے فیصلے پھر کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم میں کوئی پرابلم ہے, قانون میں پرابلم نہیں ہے, سسٹم کے پرابلم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے, اس کام کو کرنے کے لیے انسان کا جو ہے نا مطلب عقل مند اور مخلص ہونا بہت ضروری ہے سر. دھیان تہاڈا نواز شریف, مریم, شہباز, حمزہ, زرداری صاحب, بلاول صاحب تو ہٹے تھے کچھ کرو. حالت یہ ہے کہ وہاں پہ یوکرین میں بندے پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب اتنے جا کے جناب ریلیاں کٹتے پھرتے ہیں سندھ دے وچ, اور ریلی نہیں لے لی ہے. یہ میں بھین پلیوں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ARY جو میں نے شروع میں کہا نا کہ اپنے بھی پرائے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے بھی پرائے ہوئے پڑے ہیں. اور اس میں ARY جو عمران خان کی حکومت کو لانے میں, سما بھی ان میں شامل تھا ویسے, لیکن ARY خاص طور پہ مسلسل عمران خان کی ہر بات کو واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ کرنے والے جو چینل ہیں نا, ARY میں سر فہرست تھا. اب ARY نے شاہ محمود قریشی کی ریلی عرف لیلی کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ خبریں بھی دی ہیں, انہوں نے تو نام بھی لیتے ہیں جو فیصل آباد ریجن کے ہیں, اپنا MNA جو نون لیگ کے درخواستیں دے کے بیٹھے ہیں. میں مطلب نام لے سکتا ہوں چونکہ ARY نے لیے ہوئے, لیکن اس میں سے خیر 2 لوگوں نے اس کی تردید کر دی ہے, چلے نام نہیں لیتے. مگر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اپنے بھی پرائے ہو گیا. پائے میں ایس کر کیا ہے کہ چلے سایہ بھی ساتھ چھڑ جاتا ہے, پیڑا ویلا ہوئے تھے. تو عمران خان کے اوپر برا وقت جو ہے وہ چل رہا ہے, اور میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ مارچ کا مہینے میں چلے گا. بڑا پارا ہے پائن کو صدقہ دیو, لیکن یہ ہے کہ وہ صدقہ پلیو دیو پائن, قوم دے خزانے جو 360 روپے جڑا تسی خرچے ٹرے ہو نا, وہ نہ کرو. اپنی جیب چو خرچہ دینا ہے سر, وہ قبول ہوتا ہے. بٹ اینی وے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ چینل بھی عمران خان کے خلاف ہو گیا, اور چودھریوں کے گھر جہاں پر وہ آج جا رہے ہیں, ابھی تک نہیں گئے, جانا ہے باہر انہوں نے عمران خان کی ملاقات سے پہلے ایک بیان جاری کر دیا, اور وہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے کہ ان کو جا کے ملیں PBA والے, یہ پاکستان براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن والے, CPNA والے, APNS والے, یہ مالکان کی تنظیمیں ہیں, یہ سیٹ ہے نا یہ میڈیا کے سیٹ, یہ ان کی تنظیمیں, ان کے نمائندگان جا کے ان سے ملے ہیں. اور وہ شہباز شریف سے بھی ملے تھے, وہ بلاول صاحب بھی ملے تھے, تو وہ وہاں پر جا کے ملے ہیں سر. اور اس ملاقات کے اندر کے بعد جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا, انہوں نے کہا یہ پیکا قانون جو ہے نا یہ بہت زیادتی ہے, یہ امتیازی قانون ہے. یہ چودھری پریزے نے کیا پائے نا, جان تو پہلے ذرا بیان پڑھ کے جانا. تو آپ کے تو اپنے پرائے ہوئے پڑے, ٹھیک ہے, وہ شاہ محمود قریشی جی سے لگا پھر رہے ہیں. یار میں حیران ہوں. اچھا میں یہ بات بڑی عجیب, آپ نوٹ کریں, شاہ محمود قریشی صاحب, علی زیدی صاحب, اسد عمر صاحب, یہ کھڑے ہیں, انہاں تیناں ہی تقریراں دکھان گے, شکلاں دکھان گے. اگے بندے کنے کھلوتے وہ بھی تو دکھاؤ. وہ خالی کرسیاں بھی نہیں گیاں جنہاں نے خطاب کری جا رہے, بندے ہی کوئی نہیں, پریس کھلوتا انہاں خطاب کری جا رہے, ریلی گڈی وڈی. اس کے مقابلے پیپلز پارٹی کی ریلی دیکھیا, ریلی ہے, اللہ معاف کرو, ریلا ہے. آپ کو میں یعنی اگر پروڈیوسر صاحب ترس آ گیا تو ہم دکھا دیں گے, آپ حیران ہو جائیں دیکھ کے, اکھاں بندے نہیں کھل جاندی ہیں کہ انے بندے. اور کہاں؟ پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر, جہاں پر وہ 13 سال سے حکمران ہے. تو 13 سال جہاں بندہ حکمران رہے نا, چنگا بھلا ہمسائے خلاف ہو جاتا ہے کہ تو مسلسل ٹھیکے چکیا ہے. اس کا مطلب پیپلز پارٹی نے کام کیا تو لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں نا. تانوں تو 3 سال ہوئے نے سر, تو 3 سالاں جی لوگ تہاڈے کو تنگ نے, لوگ جھولیاں چک کے بدعاواں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے جاؤ مگر لتھو. اچھا آج وہ 10 روپے جو کم ہوئے ہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ میں شہر میں تھوڑا سا پھرا ہوں, ابھی زیادہ نہیں, شاد بند مارکیٹ ادھر ادھر. اب یقین کریں کسی جگہ کے اوپر اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا, اس پر خوشی کا اظہار کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ پیسے کم کرنے سے وہ سر اگلا کام نہیں نہ بنتا پیا. حالات تے مہنگائی تے اتھی تو اتھی کھلوتی ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور چیز ہے, چیزوں کی قیمتوں کو درمیان میں رکھنا اور چیز ہے, اکنامک پالیسی اور چیز ہے, مینجمنٹ کچھ اور چیز ہوتی ہے. ہاں سب بڑیاں سمجھنے والی گلاں نے, نہ میرے کو اتنا دماغ ہے میں تمہیں سمجھا سکاں. آپ ویسے میری بات سنتے بھی نہیں ہیں, آپ تو کسی کی بھی نہیں سنتے, لیکن چلیں باہر. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوکھا پینڈا ہے,
ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਲਮ ਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਅਭੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੱਫ ਜਣੇ ਆ। ਪੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੱਫ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ 19 ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, फंस खां सब तुसी जाना। मेरा तो यही ख्याल है। हो सकता है कि आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक ना हो, लेकिन इख्तलाफ भी हो या इत्तेफाक भी हो, दोनों सूरतों में लिख दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।